عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب و ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذوفگن ہوئیں، وہاں دو قسم کے حکمران تھے۔ ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد و مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جن اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و مختار تھے۔ تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن، شاہان آل غسان شام اور شاہان حیرہ عراق۔ بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ شاہان یمن میں سے یمن کی بادشاہی، عرب عاربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے۔ اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: نمبر 1، 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سرواح تھا، جس کے کھنڈر آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی 9 آبادیاں قائم کر لی تھیں۔ نمبر 2، 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کی بجائے معارب کو اپنا دار السلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعاء کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا۔ اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان ان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی 9 آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے باہری راستے کو مخدوش کر دیا، اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریباں تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ نمبر 4، 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی باہمی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا، جو 378 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا میں سیل عرم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا۔
اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو نواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے سے چست و چابک دست تھے، انتقام لینے پر تل گئی اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بیڑی بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 میں اریاد کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتداً تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریاد نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقع فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن حمیری کے بیٹے مادی کرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد اور مختار قوم کی حیثیت سے مادی کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 575 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد مادی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلو کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز مادی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسرا نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعاء پر ایک فارسی نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عمل داری میں آ گیا۔ ہیرا کی بادشاہی۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر کوروش کبیر، خورسیاس سائرس، ذوالقرنین 529 قبل مسیح سے 557 قبل مسیح کے زمانے ہی سے آل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرأت کرتا، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوک کی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کی۔ پھر ادنانی تارکین وطن کا ریلا آیا، انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کا ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ادھر 226 میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر نے فارسیوں کی شرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قزاع نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے باج گزار بننا گوارا کیا۔ اردشیر کے عہد میں ہیرا، بادیت العراق اور جزیرہ کے ربیع اور مدری قبائل پر جسیمت الوداع کی حکمرانی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردشیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت تائید حاصل ہو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی سی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ 628
عیسوی کے عرصے میں 268 کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن عدی بن نصر لخمی اور اس کا جانشین ہوا۔ یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور اردشیر کا ہم اثر تھا۔ اس کے بعد قبازین فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباز کے عہد میں مزدک کا ظہور ہوا جو اباحیت کا علم بردار تھا۔ قباز اور اس کے بہت سی رعایا نے مزدک کی ہم نوائی کی۔ پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منظر بن معوصمہ کو پیغام بھیجا، تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزدکی دعوت کے ایک پیروکار حارث بن عمر بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی باغ دوڑ کسرا نوشیروان کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا۔ منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمر کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر بن معوصمہ کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اس کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادہ نے کسرا سے نعمان بن منظر کی چھوٹی شکایت کی۔ کسرا بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا۔ کسرا نے اسے قید کر دیا، وہ قید ہی میں فوت ہو گیا۔ ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیصہ طائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس نے اپنے جلب میں کسرا کے لاؤ لشکر اور مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور ذی قار کے میدان میں فریقین کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد کسرا نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 632 عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منظر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ دوڑ سنبھالی، مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید علیہ السلام رضی اللہ عنہ اسلام کا سیلے رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔ شام کی بادشاہی۔ جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قزح کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان کا تعلق بنی سلیم بن حلوان سے تھا اور انہی میں ایک شاخ بنو دجم بن سلیم تھی جس دجائمہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ خدا کی اس شاخ کو رومیوں نے صحرائی عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے اور فارسیوں کے خلاف زبان استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نوا بنایا اور اسی کے ایک فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی۔ ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن حیولہ گزرا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ دجائمہ کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر محیط رہا۔ اس کے بعد اس دیار میں آل غسان کی آمد ہوئی اور دجائمہ کی حکمرانی جاتی رہی۔ آل غسان نے بنو دجام کو شکست دے کر ان کی ساری قلم رو پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایہ تخت دومت الجندل تھا اور رومیوں کی اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی، تاں کہ خلافت فاروقی میں 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی اور آل غسان کا آخری حکمران جبلہ بن اہم حلقہ بغوش اسلام ہو گیا، اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ مرتد ہو گیا۔